على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ تمام گاؤں کے حجاج کرام واپس تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حج مبارک کرے. حج یہ بڑی زبردست عبادت ہے. خدا تعالیٰ سے, اللہ رب العزت سے انفرادی اکیلے پن کی عاجزی انکساری کے ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے. نماز اجتماعی عبادت ہے, سب مل کر کرتے ہیں, لیکن حج جو ہے انفرادی ہوتا ہے, سب کا الگ الگ. آپ کی اپنی نیت, آپ چاہے تمتع کریں, قران کریں, افراد کریں, جو چاہے. عرفات میں آپ کی عبادت آپ کی اکیلی کی, آپ کی عجز و انکساری, اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز گر گرانا, یہ آپ کی تنہائی کی چیز آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے حج کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. یہ انفرادی ایسا معاملہ ہے کہ کہا جاتا ہے اگر حج مقبول ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ حج کے بعد کی زندگی انسان کی خدا کی استحضاء کے ساتھ وہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو گزارتا ہے. سمجھ لو اس کا استحضاء اللہ کی یہاں قبول ہے. اس لیے اسلام کی اور دین کی تکمیل بھی اللہ رب العزت نے حج کے ذریعے سے کروائی تھی. جو حضرات حج میں جا چکے ہیں, یہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, سب سے پہلے اپنے رب سے کیسا میرا تعلق باقی ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سمجھایا کہ اللہ سے تعلق حج کے بعد, حج کا سب سے بڑا فریضہ عرفات ہے. عرفات کے بعد ایک حاجی کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا. اگر ایسی زندگی گزارتے ہو تو اللہ کا استحضاء آپ کی زندگی میں واقع ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. جب عرفات سے فارغ ہو چکو تو پھر کیا کرو؟ آپ کی زندگی کے اندر دو تبدیلی ہونی چاہیے. آپ کی زبان ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے اور آپ کا جسم عمل کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارے عرفات قبول. اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. ہم خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اللہ کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں. آبا و اجداد کو اللہ نے کہا ہے کیسے یاد کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. جب انسان کو اپنے آبا و اجداد جو اچھے کارنامے ان کے ہوتے ہیں تو بڑی منہ میں تھوک بھر کے اس کو بیان کرتا ہے, ذوق و شوق سے بیان کرتا ہے, اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. عرب کے یہاں تو عرفات کے بعد مینا میں بڑے بڑے مشاعرے کے میلے لگتے تھے. اپنے آبا و اجداد کے فخر بیان کرنے کے لیے اشعار گاتے تھے وہ لوگ. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے بڑے ذوق سے پوری پوری رات تم اپنے آبا و اجداد کے ذکر میں اور ان کی تعریفوں میں پوری پوری رات گزار دیتے ہو. کب تم نے اللہ کے لیے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تم نے بیان کی ہو؟ اللہ کی نعمتوں کا استحصال کیا ہو ہم نے اپنی مجلسوں میں, اپنے گھروں میں. ذرا غور کریں اپنی ذات پر. آدمی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تو تمہارے آبا و اجداد سے زیادہ یاد کرنے کے قابل ہے. او اشد ذکرا. تو آج اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں, بار بار یاد کریں. بولنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. جس طرح الحمدللہ کہنا شکر گزاری ہے, اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کی تعریف تو اچھی چیزوں پر کرنی نہیں ہے, اور جہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو گاتا پھرتا ہے کہ مجھے یہ مصیبت آئی. جتنی اس مصیبت کا تذکرہ تو نے کیا ہے اتنی اللہ کی کسی نعمت کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو آج سوچا اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو ہم بیان کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن شریف میں للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی ملکیت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی, کوئی مالک نہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں. جہاں چاہا زلزلہ ڈال دیا, جہاں چاہا زمین میں فساد مچا دیا, بارش کا نظام کی تباہ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. کوئی اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم سمجھیں, کوئی اس کا شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اپنی حکومت میں کسی کو کوئی شرکت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, کمزوری کی وجہ سے نہ اس کا کوئی مددگار ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. دنیا ساتوں آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. پوری دنیا کے مقابلے میں آسمان پر جا کر اس دنیا ایک انگوٹھی سے بھی زیادہ کم حیثیت رکھتی ہے. اتنا بڑا آسمان دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, دیکھنے کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آپ کہہ دیجئے لوگوں آسمان اور زمین میں دیکھو. غور کرو کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. رات اور دن ایک ہی نظام کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی نہ دوسرا سورج ہے نہ کوئی دوسرا چاند ہے. جب چاہتا ہے وہ رات کو کم کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے رات کو بڑھاتا ہے.
دنیا کے پورے نظام کو ایک ہی طریقے سے چلاتا ہے. جو اس نے طے کیا ہے اس میں دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، چاہے ہم کتنا ہی چاہ لو. پوری دنیا کی انسانیت ہی نہیں، انسان ہو، جنات ہو، پرند چرند، چاہے وہ ہوائی مخلوق ہو، خاکی ہو، آبی ہو، ناری ہو، نوری ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، دنیا کی ہر مخلوق کو وہ جانتا ہے. چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہمارے اس مسجد میں کبھی نکلتی، معلوم ہوتا ہے پوری مخلوق ہے. اس شہر میں جتنے لوگ نہیں بستے اس سے زیادہ چونٹیاں ہماری ایک جگہ میں بستے ہیں. ہر چونٹی کتنے انڈے دیتی ہے. سمندروں میں جا کر آدمی دیکھے کتنی مچھلیاں ہیں. ہمارے استاد تھے، سمندر کا سیر کر کے آئے، تلاش میں آ کر کہا، بڑے متاثر تھے اس سے. اللہ کی جو مخلوقات کو دیکھا تھا ان کے دل و دماغ پر اتنا اثر تھا. فرماتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے سمندر کے اندر تہ میں جا کر دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں پانی سے زیادہ مچھلیاں ہیں. سمندر کے پانی سے زیادہ مچھلیاں اللہ نے اس سمندر میں پیدا کی ہے. اتنی ساری مچھلیاں، ان کے انڈے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. کون کہاں بستا ہے، کس کو کیا روزی پہنچانی ہے، کس چیز کا اس کو اللہ رب العزت نے اس کی زبان کے اندر مزہ رکھا ہے، اسی مزے کی چیز اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے. جو گوشت والے ہیں ان کو گوشت نہیں کھلاتا ہے. جو درندے خدا کی قدرت کے ساتھ پلتے ہیں، جنگلوں میں پلتے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کمر سے چپکے ہوئے نہیں ہوتے. اور جہاں انسان ان درندوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے ان کے پیٹ کمر سے لگ جاتے ہیں. یہ ہے خدا کا نظام. جن جانوروں کو انسان پالتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جو جانور خدا کے نظام میں پلتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے پیٹ بڑے رہتے ہیں. ان کی ماداؤں میں، ان کی ماؤں کے پیٹوں میں پلنے والے بچے ہر ایک کو جانتا ہے. قرآن شریف میں اللہ کہہ رہے ہیں، پڑھے تو صحیح ہم قرآن شریف کو. ہمارے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم. لا یضل ربی ولا ینسا. ان تمام پھیلی ہوئی مخلوقات کی تمام روزی پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نہ کسی کے بارے میں بھول جاتا ہے اور نہ کسی کے بارے میں دیری کرتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اور اتنا سارا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے. ولا یعودہ حفظہما. ان دونوں کی حفاظت اور اس کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں لگتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بولے تو صحیح. خدا سے اور اللہ سے محبت نہ ہونے کی وجہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کو بولتے نہیں. اللہ نے زبان کیوں دی ہے؟ لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے زبان. دنیا کی باتیں پکنے کے لیے، لوگوں کی طاقتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے. فلاں ملک اتنا طاقتور، فلاں قوم اتنی طاقتور، فلاں آدمی اتنا طاقتور. اس زبان، اس چیز کو بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی. اللہ کو بولو، اپنے رب کو بولو. انسان مخلوقات کو اتنا سنتا ہے، اتنا بولتا ہے، فلاں اتنا طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، فلاں ملک اتنا طاقتور ہے، فلاں آدمی. ان لوگوں کی ڈر، ان ملکوں کا خوف ہمارے دلوں میں ایسا بسا ہوا ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو چکے ہیں کہ اب اس قوم سے ہم نجات نہیں پا سکتے، ان لوگوں سے نجات نہیں پا سکتے. ایسا خوف ہمارے دلوں میں صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی طاقتوں کو ہم نے سنا ہے، لیکن اللہ کی طاقت کو نہ ہم نے سنا ہے نہ بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جب چاہا ہلاک کیا. پڑھیں قرآن. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے قارون کو، جس نے بھی اس روئے زمین پر اپنا سر اٹھایا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل اور نیست و نابود کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. ہاں جھوٹ تو ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے ان کو چھٹی دے رکھی ہے، لیکن جب پکڑوں گا ایسے طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایسے طریقے سے روزی دیتا ہے جس کا انسان کو گمان نہیں ہے. اللہ کی پکڑ بھی ایسے طریقے سے آتی ہے جہاں سے انسان کو بھلائی کی امید ہوتی ہے، وہیں سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے. وہی مال اور اپنے نشو و نما میں لے کر قارون جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اس کے گھر کے سمیت ہم نے اس زمین کے اندر اس کو ڈال دی. آگے اللہ کو سنو. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. کوئی جماعت، سب دیکھ رہے تھے، اس سب دیکھ رہے تھے کھڑے کھڑے. اللہ فرماتے کوئی جماعت ایسی نہیں ہوئی جو اس کو بچا سکے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ خود وہ بچ سکا بھاگ کے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بھاگ کے تم اللہ کو عاجز کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا. وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی. تو جس دن اللہ نے کسی انسان کا ساتھ چھوڑ دیا اس کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. من ولی، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. بولو تو صحیح اللہ کو. اللہ کتنا طاقتور. قوم سمود کو ہلاک کر کے کہہ رہا ہے الا بعدا لثمود، سمود کے لیے دوری وہ ہے کوئی جو ان کو بچا سکتا تھا. قوم عاد کو ہلاک کر کے اللہ پوچھ رہا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دکھتا ہے ایک بھی؟ اے خدا کی جلالی. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو سنائی نہ بولا. اگر ہم بولنا شروع کر دیں کبھی خدا کی نافرمانی ہم سے نہیں ہوگی. خدا کی نافرمانی کا سبب اللہ کو نہ بولنا ہے، اللہ کی قدرت کو نہ بولنا اپنی زبان سے، یہ خدا کی نافرمانی کا سبب ہے. جس دن آدمی اللہ تعالیٰ کی خدائی اور کبریائی کو سمجھنے لگے گا. عرب میں زمانے جاہلیت میں ایک مرد ایک عورت، ان کو کہیں جگہ نہیں ملی تنہائی کی، خدا کی نافرمانی کرنے کی. کعبہ شریف ملا ان کو. کعبہ میں آ کر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. وہ سب سے بچ کر تو اس روم میں چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ نہیں سکے. لکھا ہے اسی حال میں اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. پتھر کس، اور حیرت کی بات، تعجب کی بات یہ ہے اسی پتھر کو قریش اور کفار پوچھتے تھے. لات و عزا جس کو کہا جاتا ہے اس کی تاریخ میں لکھا ہے یہ ہے خدا کی قدرت. اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف اجتماعی عبادتوں سے نہیں ہوتا ہے.
خدا کی مدد صرف اجتماعی عبادتوں سے نہیں آتی ہے. جب تک کہ میری تنہائی خدا تعالیٰ کی عظمتوں سے میرے دل میں بری ہوئی نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی نہیں ہے. سو لوگوں کے درمیان میں معاذ اللہ کے دینا تو بہت آسان ہے کہ اللہ کی پناہ, لیکن تنہائی میں جا کر اور تنہائی کے گناہ کو بچانے والا خدا کے ذکر کے سوا کوئی چیز نہیں. ہماری حالت یہ ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف دنیا کی حاصل کرنے کے لیے, کسی نعمت کی حاصل کرنے کے لیے وظیفے کے طور پر تو پڑھتے ہیں, لیکن خدا کی عظمتوں کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. خدا کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. کب ہم نے صرف اللہ کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ کے نام لیا؟ جس کسی کو بھی آپ دیکھیں اس کا کوئی مقصد ہے اس وظیفے کے پڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے یہاں اپنی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے, وظیفہ پڑھتی, اللہ کے نام کا رٹ لگاتی تھی. فجر کی نماز سے لے کر 4-10 بجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پہنچے. کیا پڑھ رہے؟ اللہ کے نام کا ورد. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے خدا کی عظمتوں کا استحضاء. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, اللہ کی مخلوقات کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ومداد کلماتہ, اور اس کے کلمات کے وزن کے برابر. وزینت عرشہ, اس کے عرش کے وزن کے برابر. یہ ہے خدا کی تعریف کے الفاظ. ہم نے کب صرف اللہ کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے پڑھی؟ میرے محترم دوستو, ہمیں کسی غرض کے بغیر جو آپ پڑھیں گے اس کی جو غرض اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا وہ ہوگا. آپ نیت کریں یا نہ کریں, لیکن اپنی نیت کو بگاڑ دیں. ہم کیوں ہیں؟ ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانا, خدا کی عظمت بٹھانا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به. اسے اللہ تعالیٰ فرما دے اتنی خشیت ہمیں عطا فرما جو تیری نافرمانی سے ہمیں بچا سکے. تنہائیوں کی, خدا کی نافرمانیوں کے بچے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے. اور تنہائیوں کی گناہ سے بچنے کا واحد ذریعہ خدا تعالیٰ کی تعریفیں ہیں تنہائی میں. جب تک اللہ کی بڑائی کو ہم تنہائیوں میں یاد نہیں کریں گے تب تک تنہائیوں کے گناہوں سے ہم نہیں بچ سکتے. اللہ کی یہاں بے وقت ہے ہم اگر ہم تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچتے. اور حج صرف اسی لیے ہے کہ تمہارا تنہا اکیلا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے, اسی لیے حج ہے. اگر اس حج کے بعد بھی اگر ہم تنہائیوں کے گناہ سے, خدا کی نافرمانیوں سے ہم نہیں بچ سکے, کیا کر کے آتا ہے حاجی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر کے آیا ہے, استلام کیا, بوسہ دیا حجر اسود کا. کیا مطلب؟ حدیث شریف میں آتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کو بوسہ دے کے آیا ہے. ارے اللہ کے بندے اس کی لاج رکھ لینا. جو قدم اللہ تعالیٰ نے تجھے معزز گھرانے کے چاروں طرف چکر لگانے کے لیے قبول کیے ہیں اس قدم خدا کی نافرمانی میں اب نہیں چلنا چاہیے. یہ عظمتیں اپنے دلوں میں اگر لے کر نہیں آئے, خدا کی, اللہ کے گھر کی, اللہ کی بات کی, ہمارا حج دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, اللہ کا ذکر بہت ہے. ایک دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں, صرف کسی دنیا کی غرض کے لیے آپ نہ پڑھیں, صرف اللہ کی محبت. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ
بکرتا واصیلا. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھو، صرف اس لیے کہ میرے دل میں میرے اللہ کی محبت بیٹھ جائے. پھر دیکھیے تنہائیوں میں اللہ کی ذکر کرنے کی کیسی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.